دعا ہے مالک کائنات صدقہ محمد و آل محمد بانیان دی توفیقات اضافہ فرماوے۔ ایک بچی بیمار ہے، مولا اس صحت و تندرستی عطا فرماوے۔ آج دے علماء و ذاکرین جڑے خطاب فرمائے سن جناب ذاکر اعجاز حسین جنوی صاحب، ہن تواڈے سامنے شاعر اہل بیت کمال دے شاعر سید زادہ سید حیدر عباس رضوی صاحب خطاب فرمائے سن، اور ذاکر ظہور عباس کراہی مجاہد عباس بھٹا تشریف فرمان ہے، علامہ ندیم عابدی صاحب بھی تشریف فرمان، سید عمران حیدر کاظمی صاحب اور زائگہ محیط بائی صاحب اے آج دے ذاکر انشاءاللہ اپنے اپنے وقت تے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن۔ ہن جناب دے سامنے بہترین شاعر اور نوجوان شاعر جناب سید حیدر عباس رضوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن۔ اپنے صحت و سلامتی واسطے، اپنی دعا دی قبولیت دے واسطے، علماء و ذاکرین ماتمیت دے سفر دی خیریت دے واسطے عظمت آل محمد بلند صلوات۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صلوات بلند آواز سے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ گرمی واقعی کافی زیادہ ہے اور آپ مجلس بھی صبح سے سماعت فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے اندر ایک یقین کا پہاڑ ہے کہ اللہ نے ایسا موسم خلق ہی نہیں کیا جو ولایت علی رکھنے والے کسی ماتمی کو اپنے مولا کا نام سن کے صلوات بھی ٹھیک طریقے سے نہ پڑھنے دے۔ والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ آپ جی ہیں جی، اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے کربلا والوں نے بخشی ہے۔ اجازت ہے حضور میں نوکری کا آغاز کروں؟ کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں جی۔ قبلہ ناظم ممبر صاحب نے ایک طویل فہرست آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو ذاکرین سارے مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں۔ لمبا نہیں پڑھنا، بالکل اتنی دیر ہی پڑھنا ہے جتنی دیر میں حر حسین کے پاس آ کے علیہ السلام ہو گیا تھا، اتنی دیر ہی ٹھیک۔ میں ایک چار مصرے پڑھتا ہوں، میں بالکل آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، میں نے لیکن سن رکھا ہے، اور ابھی مجھے آدھا گھنٹہ تقریباً میں بیٹھک میں بیٹھا رہا ہوں۔ مالک صاحب نے بڑی آپ کی سماعت کی تعریفیں کی ہیں، تو میں چار مصرے پڑھ کے اپنا معیار آپ کو بتاتا ہوں، آپ سن کے مجھے اپنا بتائیے، جہاں ہمارا معیار میچ ہو جائے گا وہیں پہ ہم تھوڑی دیر نوکری کریں گے۔ وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پلر ایسا ہے، اس نے مجمع کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے،
یہاں سے بہت اچھی داد آ رہی ہے، یہاں تھوڑے بیٹھے ہیں لیکن زیادہ بول رہے ہیں، یہاں زیادہ بیٹھے ہیں لیکن تھوڑے سستی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، لیکن بزرگ نہیں، جوان ضرور بولیں گے چوتھے مصرے پہ، لیکن بول لے وہ بندہ جس کو یہ لگے حضور کے بات میرے عقیدے کی، میرے دل کی تھی، ہمارے بھائی نے، ہمارے بیٹے نے کر دی ہے، جس کو لگے کہ نہیں میں اس وجہ سے بول رہا ہوں، پھر نال والے چاچے اور ہی بول رہے ہیں تو کوئی گل داد والی ہونی ہے، وہ اپنی داد اپنے پاس رکھے، ڈھیر سارے ذاکر ہیں، کسی اور کے کام آ جائے گی۔ وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ابھی تک ملک صاحب کسی پہ نہیں کھلی کہ میں نے بات ختم کہاں کرنی ہے، لیکن میں اس عقیدے اور اس اعتماد کے ساتھ یہاں پہ بات کر رہا ہوں، جتنا میں نے بھائی زیغم ذکی صاحب کو بیٹھ کے 2-4 منٹ ہی سنا ہے، بہت خوبصورت آپ نے سنا ہے، اور اس نے آپ کا امیج ایک تصور بنا دی ہے میرے ذہن میں مان ہی نہیں سکتا بندے کے اندر یہاں پہ علی کا لال بستہ اور وہ چوتھے مصرے پہ نہ بولے، وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے، اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے، وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کا یہی عقیدہ وہ بولو حیدری، ایسا ہی نہیں بھائی جان؟ سبحان اللہ، بھائی کیا بات ہے، آتے چاہ تیری خیر ہو، کچھ نہیں دا ایسے ہی نہیں بھائی جان؟ لی مولا، سبحان اللہ۔ وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے، جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے، وہ شخص باپ بھی ہو تو۔ علی مولا حسین بیٹھے ہیں کول، سبحان اللہ۔ میں تسی آنکھوں میں ایو پڑھدا رہا آدھا گھنٹہ، جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے، وہ شخص باپ بھی ہو تو۔ چلیں، میں نے مولا کی قسم، کیونکہ جب بندہ پہلی دفعہ کہیں جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کا مزاج کیا ہے، داد ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور شاعر غریب کی تو مجبوری ہے جی، وہ روٹی کے بغیر پڑھ سکتا ہے، داد کے بغیر نہیں پڑھ سکتا، اور میں روٹی کے بغیر ہی پڑھ رہا ہوں، میں نے صرف آگے چائے پی ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اب ایک بات آپ نے 2-3 دفعہ کہا پھر پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو، اب ایک بات میرے یہاں تک آئی ہوئی ہے، نہ کروں گا تو ہو سکتا ہے وہ چائے بھی میری باہر ہی آ جائے، میں بھی ہے، یہ کیمرہ ہے اور یہ بڑی مزیدار چیز ہے، یہ بندے کو اس کی بات سے مکرنے نہیں دیتا۔ ہاں کبھی کبھی تو میرا بڑا دل کرتا ہے کاش یہ کیمرہ غدیر میں ہوتا نا، میں ڈھونڈ کے بندوں پہ پرچے کراتا جو ولایت علی کا اقرار کر کے پھر گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری بات سے مجھے بھائی جان پھرنے نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ ہاں میری بات یہاں پہ بھی ریکارڈ ہوگی، آپ کے بھی یہاں پہ اللہ نے ایک ریکارڈنگ سسٹم حضور رکھا ہوا ہے جس میں سارے دن کی مجلس ریکارڈ ہوتی ہے، شام کو پھر ڈیروں پہ بیٹھ کے بیٹھکوں میں بیٹھ کے پھر تبصرہ ہوتا ہے آج بھائی فلانا بڑا ہی پڑیا ہے اور فلانے کو آج ککھ نہیں بنیا، یہ ہوتے ہیں نا تبصرے ہوتے ہیں، ایسی بھی ذاکر ہی تواڈے چ ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تبصرے ہوتے ہیں کیونکہ مجلس یہاں ریکارڈ ہوتی ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں اور میں اسی بات پہ ملک صاحب اگر مصائب شروع کر کے اپنی مجلس تمام کروں، مجھے اس بات کی قیمت دو، مجھے بالکل یہ کسک نہیں رہ جائے گی یار اور پڑھتا تو داد ہو جاتی۔ یہاں سے جو بندے گھر بیٹھ کے یہ دیکھتے ہیں ویکھیے بھلا شیعہ آج کی پڑھتے ہیں، میں ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہا ہوں، آپ کی آواز تائید کی ریکارڈ ہو جائے گی۔ میں نے کہا وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے، یہی تو قرآن سر پہ رکھ کے ساری دنیا کو ہم سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ جب علی اور حسین کے مقابلے میں باپ آئے تو وہ یزید ہو جاتا ہے۔ مدرسے کے مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ اسے ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی جان؟ بالکل علی اور حسین کے مقابلے میں نہیں آ۔ ایک جملہ اور کہتا ہوں، آج مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، بڑے عرصے بعد ایسا ہو رہا ہے مجھے پتہ نہیں لگ رہا مجھے بات پہ زیادہ داد ہو رہی ہے کہ مصروں پہ زیادہ داد ہو رہی ہے۔ ساری زندگی میری بات کھیوڑا، بلکہ یہ پورا پنڈ دادن خان کا علاقہ غیرت مند ماتمی آئے بیٹھے ہیں، جو بزرگ ہیں، میں آپ کا بیٹا بن کے، جو جوان ہیں آپ کا بھائی بن کے، اور جو چھوٹے ہو آپ کا بڑا بھائی بن کے بھی مجھے آپ کے آگے منت کرنے میں کوئی آر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ریکویسٹ ہے ترلا سمجھ کے
کبھی بھی علی کو اس لیے نہیں ماننا کہ مولوی صاحب نے کہا ہے. اچھا جس نے سارے لایا ہے دی اس نے داد دی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ مجھے اس داد کا فائدہ کوئی نہیں ہوا، وہ میرے تک آئی نہیں نا. میں نے کہا نام ماننے کی تو گنجائش ہی میرے کاغذات میں نہیں نا. جو علی کو نہیں مانتا میری تو دعا ہے مالک عباس کے علم کے آگے، اللہ کرے میں 1000 سال مجلس پڑھوں وہ میری کسی مجلس میں نہ آئے. نام ماننے والے بندے کی بات تو کر ہی نہیں رہا. اور مجھے تکلیف ہوگی جو ماتمی، جس نے یہ ماتمی یونیفارم پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے یہ تو یونیفارم ہے نا، یہ ماتمی یونیفارم، جس نے یہ پہنا اور اس کا ہاتھ بھی علی کی ولایت کی تائید میں نہ اٹھ سکا. میں نے کہا کبھی بھی علی کو اس لیے نہیں ماننا کہ مولوی صاحب نے کہا ہے، علی کو اس لیے ماننا ہے کہ کوئی میری ماں کو غلط نہ کہہ سکے. کیا بات بھائی، کیا بات ہے. جس نے علی کو اسی شرط پہ ماننا ہے بولو حیدری. بس باقی اگلے معاملات علی جانے، علی کا اللہ جانے. ہمارا کام ہے اس دروازے پہ سر رکھ دینا ہے. ایک بات ہو گئی میرے منہ سے، 4 مصرے پڑھتا ہوں. میں نے ماتمی یونیفارم کی بات کی، ویسے وہ کلک کر کے 4 مصرے آ گئے. بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، ماتم کا شہ نے ماتمی کو وہ صلہ دیا. اس سے بڑے بھی کوئی صلہ ہو سکتا ہے کہ حسین کی اماں محشر میں انتظار کرے میرے بیٹے کے ماتمی آ رہے ہیں؟ اس سے بڑی بھی کوئی اعزاز کی بات ہو سکتی ہے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، اور جو بندے ماتمی یونیفارم پہن کے بیٹھے ہو اپنے آپ کو چوتھے مصرے کے آئینے میں دیکھنا، فخر کرنا، غرور کرنا. اللہ کو یہ غرور پسند ہے، اللہ یہ غرور محسوس نہیں کرتا، اسے برا نہیں لگتا. بات کروں اور ساری زندگی اس کو فخر کر کے محسوس کرنا. بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، ماتم کا شہ نے ماتمی کو وہ صلہ دیا. اور دل میں علی بھی، دل میں علی بھی، دل میں علی بھی، تن پہ ہے کالا لباس بھی، ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا. بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے. چلو جو حسین کا ماتمی ہے وہ بولو حیدری. سبحان اللہ. باہر جو کھلے میں بیٹھ، واہ واہ، بسم اللہ بسم اللہ. کیوں؟ اچھا کیا تو بھی عزادار ہے میرے آگے چلے، ریپیٹ نہیں کرتے، 4 میں سے اور پڑھیں. حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے. اس واسطے چپ کر گئے اپنا نہ آ گیا حیدر کی. اور یہ حیدر یہ اکیلا نہیں ہے بھائی، جس بندے کی اگلی مصرے میں جو بات کر رہا ہوں اس وجہ سے تقدیر بنی ہے وہ سارے ہی حیدر ہے. حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے. کس سے؟ چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے. نہیں یار، جس کے سر پہ میرے مالک کے علم کا سایہ ہے اسے تو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا. حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے. پھر ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، جس بندے کو لگے کہ بات میرے اندر کی تھی، میرا سارا ہی بیک گراؤنڈ یہ ہے جو اگلے مصرے میں ہے. صرف وہ ایک بندہ بولے ملک صاحب میں باقی سارے مجمع کی داد سے بے نیاز ہو جاؤں گا. حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے. اس سے آگے میرے پاس قسم ہی کوئی نہیں. اس عشق کے مذہب سے تعلق ہے ہمارا جس عشق میں ملا نہیں زنجیر زنی ہے. سبحان اللہ. جو زنجیر زن ہے وہ بولو حیدری. حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے. بھائی آج اخیر ہوئی پڑی ہے.
ورنہ جو بندے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا بڑے ریلیکس ہوتے ہیں ایسا کیوں دہت دینی ہے. لیکن آپ کی کیا بات ہے. چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے, اس عشق کے مذہب سے تعلق ہے ہمارا, جس عشق میں ملا نہیں. زنجیر نہ مارو. صدقے جاؤں میں ایک جواب دوں گا جو مولوی میری زندگی کی آخری سانس تک اس کا جواب دے گا نا, آپ نے صرف مجھے اس کا فون نمبر دے دینا, میں کتابیں لے کے نا اس کے گھر چلا جاؤں گا. زنجیر نہ مارو. کیا کریں جی؟ بلڈ بینک کو خون دے دیں. کیوں جی؟ وہ جب آپ زنجیر مارتے ہیں نا تو وہ خون تو آپ کا سڑکوں پہ بہہ جاتا ہے, نالیوں میں بہہ جاتا ہے. اس کا حسین کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہی آپ کسی بلڈ بینک کو خون دیں, کسی مرتے ہوئے بندے کو آپ کی خون کی بوتل لگ جائے گی, حسین کتنے خوش ہوں گے. اب یہاں پہ جو ہوتے ہیں نا ممی ڈیڈی شیعہ, ہاں ایسے ہی ہے, برگر شیعہ جو رات کو 2 بجے بھوک لگے تو پیزا آرڈر کرتے ہیں, وہ والے ہیں کیا. واقعی خون تو ہمارا واقعی ضائع ہو جاتا ہے. مولا حسین کو کیا فائدہ. مولا ابھی میں ممبر پہ آپ کی زبان بن کے بات کروں گا, میری بات ختم ہو تو میری زبان بن کے اتنا ضرور بولیے گا کہ جو زنجیر زنی کی بجائے بلڈ بینک کو خون دیتا ہے نا, کسی ایک ایک کانوں تک آپ کی آواز چلی جائے, مجھے پڑھنے کا مقصد میرا پورا ہو جائے گا. واقعی بھائی حسین کو کیا فائدہ. خون تو کما سے نالیوں میں بہہ جاتا ہے, سڑکوں پہ گلیوں میں بہہ جاتا ہے. بلڈ بینک کو واقعی حسین کتنے خوش ہوں گے. غلط. تمہیں کس نے کہا کہ میں زنجیر حسین کو فائدہ پہنچانے کے لیے مارتا ہوں؟ ہائے ہائے بھائی, تجھے کس نے کہا؟ میری عمر چھوٹی ہے لیکن میں اپنی بات جو ہے نا اپنی عمر سے 14 گنا بڑی کر کے آپ کے کلیجے پہ بات رکھتا ہوں. کلیجہ مچلے تو بولنا ورنہ رہنے دینا. اور تجھے کس نے کہا کہ حسین کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں؟ عقل کو ہاتھ مار. جو 10 محرم کو اللہ سے فائدہ نہیں لیتا وہ تیرے میرے سے لیتا ہے. جو اللہ کو کہتا ہے اور کچھ دوں, وہ تیرے میرے خون کی ایک بوتل پہ بیٹھا ہوا ہے نا. وہ تو 10 محرم کو سے کہہ رہا تھا مالک اور کچھ چاہیے, اور کچھ دوں. تو جو اسے دیتا ہے وہ تیرے میرے سے لیتا ہے نا. میرے زنجیر, اگر آپ میں سے بھی کوئی بندہ معذرت کے ساتھ محسوس نہ کیجیے گا, کوئی بندہ اس لیے زنجیر مارتا ہے, کمازہ نہیں کرتا ہے کہ حسین کو فائدہ ہو جائے, ترلائے آج تو بعد نہ ماری. میرے پاس زنجیر زنی کمہ زنی کرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ میری کمر پہ زنجیر کے نشان اس لیے ہونے چاہیے کہ مجھے قبر میں جا کے اپنا عقیدہ بتانا نہ پڑے. بس میں نہیں بھائی انویسٹیگیشن نہیں بھگت سکتا قبر میں جا کے, میں نہیں تفتیشیں بھگت سکتا. میرے نشان دیکھو, میرے سینے پہ نشان دیکھو, میری کمہ کے نشان دیکھو, پوچھو نہ, مجھے تنگ نہ کرو, میں حسین کی زیارت کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے, میرا عقیدہ یہی ہے جو میرے بدن پہ نقش ہے. توجہ ہوگی یار بندے کی, ٹھیک ہے. اور جنہوں نے بسم اللہ نہیں کہا ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بسم اللہ کو اردو میں یا علی مدد کہتے ہیں. وہ بھی شیعہ ہی ہے جو یا علی کہتے ہوئے پریشان ہو رہا ہے. ٹھیک بھائی, ایک منقبت کے 4 شعر سن لیں جی, 2 لفظ مصائب کے تکمیل مجلس کے لیے. یادگار پہلی نوکری ہوگی جی اس علاقے کی. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں. فضائل مسئلہ یہ ذاکرین کا ہے ہمارا. یہ جو آپ ملک صاحب کہہ رہے تھے یہ جڑے ساڑھے پیٹی بھران ہے نا, یہ انہوں دا مسئلہ ہے. ہم نے کربلا سنائی ہی مصائب کے رنگ میں, صرف رونے رلانے کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا مصائب کی انتہا کا نام ہے, لیکن کربلا فضائل کی انتہا کا نام بھی ہے. کربلا میں اسرار اتنے زیادہ ہیں, راز رموز اتنے زیادہ ہیں
کہ ہم اس طرف گئے ہی نہیں، ہم مصائب کے رنگ میں ہی پیش کرتے رہے۔ ویسے تو یہ شاعری کے قانون کے بھی خلاف ہوتا ہے کہ بندہ پہلے بتا دے کہ میں آگے کیا کہہ رہا ہوں، لیکن میں بتاتا ہوں۔ ہر مصرے کے بعد آئے گا حسین بیٹھے ہیں، کیا آئے گا بھائی؟ حسین بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے قافیہ چل رہا ہے جی ہمارا رے کا، رے رے، بے گھر حسین بیٹھے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں پھر زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ جن کے ہاتھ اٹھے ہیں ان کی کیا بات ہے، اور جن کے نہیں اٹھے ان کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ یہ مت سمجھنا۔ ملک صاحب ایک شعر میں آپ کے مجمع کی نظر کر کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا مجھے دوبارہ یہاں آنا کب نصیب ہوگا، میں بسم اللہ کروں، شعر ایک پیش کر رہا ہوں، اور جس بندے کے یہاں پہ شعر رکیا اسے نہیں پتا چلے گا میں نے کیا کہا، لیکن جس کے یہاں تک آ گیا وہ جب تک شعر یاد رکھے گا مجھے بیٹے کو بھائی کو دعا ضرور کرے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں پھر زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں، اور خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی۔ ہاں ہم سب نے پیش نہیں ہونا اس کے آگے، وہ پوچھے گا ساری زندگی کیا کرتے رہے ہو؟ مالک میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ محنت کی، میں نے یہ مقام حاصل کیا، میں نے یہ منزل پالی، میں نے یہ کوشش کی، میں نے یہ کاوش کی۔ ردیف کے ساتھ رہیے گا، یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں، زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں، خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، میرا دل کر رہا ہے میں اٹھتے ہوئے ہاتھوں پہ سجدہ کروں آگے۔ کیا بات ہے، آپ کا علاقہ جی ہے بھیا، سبحان اللہ، آپ جیتے رہیے بھیا۔ یہ دوسرا نعرہ ہے میرے مرشد قلندر کا جو لوگوں نے ٹھیک طریقے سے نہیں لگایا، پہلا ٹھیک لگا، ایک نعرہ اگر آپ اور لگانے کا وعدہ کریں تو میں 4 میر سے مرشد لال کے پڑھوں، اے جعفر صادق کے لہو لال قلندر۔ میں ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہوں، اپنے مرشد قلندر کی بے نیازی پہ کمپرومائز بالکل نہیں کر سکتا۔ میں اس بندے کی نبض سے کروں گا آگے جو میرے مرشد قلندر کی شان پہ نے بولا، اے جعفر صادق کے لہو لال قلندر، تو لال سے بڑھ کے ہے کہیں لال قلندر، اور کونین کا رازق ہے علی، اس نے کہا ہے اب سندھ کو تو حشر تلک پال قلندر۔ بولا بولا علی لال قلندر۔ خدا کے سامنے، سبحان اللہ، خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر۔ ایک لفظ ہے پنجابی کا، مجھے نہیں پتا آپ کو پتہ نہیں آپ کے علاقے میں اسے کیا کہتے ہیں، چول سمجھتے؟ چول جڑے نہیں ہلے تسی نیوزی لینڈ تو آئے ہو تو نہیں پتا کیوں چول ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں نا بھی اگلے شعر پہ داد دیں تو یہ چول حرکت ہے، کیونکہ آپ بول اتنا خوبصورت رہے ہیں، لیکن اس سے آگے ملک صاحب میرے پاس قسم نہیں ہے، اور جس کے پاس اس سے آگے قسم ہے وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے۔ ہاں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بندہ مجھے بھائی جان یہ کہے نا، میں مالک عباس کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، 1000 شعر میں نے کہا مولا حسین پہ، وہ لے لے، یہ ایک شعر مجھے دے دے، بادشاہ حسین کی قسم ہے میں نہیں دیتا، میں حسین بادشاہ سے اس کی قیمت لوں گا، حسین بادشاہ سے اس کا اجر لوں گا۔ خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر، حسین بیٹھے ہیں، اور وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے۔ جو بول پڑے انہیں پتہ لگ گیا ہے وہ کس کے سینے کے اندر، وہ میرے بادشاہ مصطفیٰ کے سینے کے اندر، میرے بادشاہ محمد۔ میرا بیٹا بیٹھ جائے ادھر ہی، بیٹھ جائے میرا بچہ ادھر، ٹھیک ہے ادھر، یہ بھی اپنی جگہ ہے، کوئی نہیں، بیٹھ جا۔ میرے بادشاہ مصطفیٰ کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے، اور یہ حیدر رضوی نہیں کہہ رہا، یہ ملک اعجاز صاحب نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، اے حبیب ہم نے قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا۔ قرآن نازل ہوا میرے مصطفیٰ بادشاہ کے دل پہ، دل اور قرآن اکٹھے میرے بادشاہ کے سینے کے،
جڑے نہیں بولے تو دل باہر ہے جی، وہ بولیا کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ مولا کی قسم یہ کوئی بہادری نہیں کہ بندہ گھر جا کے منگدا رہا داد، سارے بولے میں ایک اللہ نہیں بولیا. یہ کہڑا فخر ہے؟ فخر تو یہ ہے کہ بندہ کہ بھی اس جڈی اوکھی گل کیتی میں انہوں 10 گنا مول پا کے آیا، یہ کمال ہے. کچھ نہیں ہوتا. قرآن میرے مصطفیٰ بادشاہ کے دل پہ، دل اور قرآن میرے مالک کے سینے کے اندر. صورتیں دو ہی ہیں، یا تو بندہ بہرا ہے یا بندہ گونگا ہے، یا بندہ ڈورا ہے تو یا بندہ گونگا ہے، یا سنیا نہیں کہ میں آکھیا کی ہے تو یا سن لیا تو بولنا سے اللہ زبان نہیں دیتی. تیسری حضور نہ بولنے کی وجہ ہی کوئی نہیں، تھوڑی سی حسینیت یہاں پہ کر کے ہونی چاہیے. وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں. اوہ ہوئے، کسی نے سنا میں نے کیا کہا؟ جو حسینی ہے وہ بولا حیدری. اللہ تھوڑا سا بولیے گا بھیا یا رسول اللہ. بسم اللہ سے 5 منٹ حسب وعدہ. وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر. ایک شعر پڑھوں لیکن پڑھوں گا آہستہ. میں نے کوئی معجزہ تو نہیں نہ مانا ہوا کہ میں نے زور ہی لگانا. اس میں 50 نمبر مصرے کے، 50 نمبر کے بلا میری ادائیگی کے. مصرے کے تو مجھے مل ہی جائیں گے، میں نے پڑھ جو دینا. وہ بندہ 100 نمبر دے تو میں مجلس کے بعد اسے 100 دوں. پکیاں بھی نہیں ہو جانا اس گل تے، وہی نہ میری نیاز ساری اتھے تقسیم ہو جائے. لیکن یہ صرف آپ کو اٹینٹیو کرنے کے لیے، توجہ کروانے کے لیے. اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں. کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے. اس کے پیچھے پورا محرم کا عشرہ ہے جو آپ تازہ سن کے بیٹھے ہیں. وہ جب یزید آیا اپنے باپ کے بعد لکڑیوں کے ڈھیر پہ، ممبر تو نہیں نا، ممبر تو وہ ہے جہاں سے علی پڑھا جاتا ہے. بھجن لکڑیوں کے ڈھیر پہ جب وہ آیا اس نے آتا ہی پہلا اعلان کیا کیا؟ کوئی توحید نہیں، کوئی رسالت نہیں، کوئی نبوت نہیں، کوئی امامت و ولایت نہیں، کوئی جنت دوزخ نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، اب ایک میری بات یاد رکھیے گا، یہ لفظ اپنے اندر لکھ لینا ساری زندگی کے لیے. تاریخ میں 2 شخصیات ہیں جی، ایک نبی ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے. نبی کا کام ہوتا ہے اللہ بتانا، امام کا کام ہوتا ہے اللہ بچانا. اس نے حملہ بچاؤ پہ نہیں کیا، اس نے پہنچاؤ پہ کیا، اللہ بتانے پہ کیا. کوئی اللہ نہیں، کوئی توحید نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی نبوت و امامت نہیں. اب بادشاہ مصطفیٰ اس اعلان کے 50 سال پہلے بظاہر دنیا سے سفر کر کے جا چکے ہیں، اور نبی آئے گا کوئی نہیں جو دوبارہ نئے سرے سے اللہ بتائے گا. امام کا کام، ہائے کیا لطف ہے. حسین بیٹھے ہیں کا لطف لیجئے گا جی. کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے. کہا علی نے یہ ہنس کر. حسین بیٹھے ہیں. بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے. لالا جی ہاتھ کھولو تے بولو حیدری. 2 شعر اور پڑھ رہا ہوں. کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے. چل ایک شعر پڑھتا ہوں، مصائب بھی پڑھنا 2 لفظ، کیونکہ مجھے پتہ ہے پیچھے بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کرنا اس موسم میں کتنا کربناک ہوتا ہے. اوپر سے قبلہ نے ویسٹ کوٹ بھی پہنا ہوا ہے تو گرمی اور زیادہ لگی. میں ایک شعر قبلہ گنجائش پیدا کر کے اس کو چھوڑ رہا ہوں. کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے. کہا علی نے یہ ہنس کر. حسین بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں. پہلی دفعہ جھولی کر رہا ہوں بھئی آپ کے غیرت مند خاندانی مجمع کے آگے. اور خاندانی بندے کا بھئیہ یہ مزاج ہوتا ہے، اس کی اپنی جیب خالی بھی ہو نا، وہ دائیں بائیں سے پکڑ کے جھولی بھرتا ہے. میرے مزاج کے خلاف ہے میرے دروازے سے بندہ خالی چلا جائے، میری عزت نہیں رہتی. پہلی دفعہ آیا ہوں اور اسی مان اور لاڈ سے جھولی آگے کر رہا ہوں. میرا حق بنے تو میری جھولی کو دعاؤں سے بھر دیجئے گا، ورنہ یہ دعا کیجئے گا مولا ہمارا معیار بڑا اونچا ہے، اس کی معرفت بلند کر، پھر اسے اگلی دفعہ ہمارے علاقے میں بھیجنا. عجیب لطف ہو، عجیب لطف ہو، محشر میں گر کہے یہ خدا. کیا مزہ آئے اگر یہ ہو جائے. قبلہ سندھ سے ہیں آپ، اس شعر کو ذرا قریب سے محسوس کیجئے گا. کیا مزہ آئے اگر یہ کام ہو جائے. عجیب لطف ہو.
کی سواد آئے، کی چس بنے اگر ایک کام عجیب. اچھا اب کیا چل رہا ہے؟ رے کا کافیہ. بے گھر حسین بیٹھے ہیں ردیف، ٹھیک ہے، بچھا کر حسین بیٹھے ہیں، پیمبر حسین بیٹھے ہیں، اوپر حسین بیٹھے ہیں، ہنس کر حسین بیٹھے ہیں. عجیب لطف ہو، معاشر میں گر کہے یہ خدا، کیا دھمال ڈال قلندر حسین بیٹھے. نا 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 نا، جو میرے مرشد کا نوکر ہے بولو علی لال قلندر. عجیب لطف ہو، محشر میں گر کہے یہ خدا، دھمال ڈال قلندر. حسین بیٹھے ہیں اور بھرے نہ دامن توحید کس طرح حیدر. بھرے نہ دامن توحید کس طرح حیدر، خدا کو دے کے بھرا گھر حسین بیٹھے. سبحان اللہ. بھائی کیا بات ہے بھائی، یہ وہی حسین بیٹھے نہیں جس میں ابھی چہرے مسکرا رہے تھے. بھائی کیا بات ہے. بھرے نہ دامن توحید کس طرح حیدر، خدا کو دے کے بھرا گھر. آپ کی گھڑی کے مطابق مجھے زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ کی ایک بات کرنی ہے، اسی پہ میں قبلہ عابدی صاحب کے حوالے ممبر کرتا ہوں. لفظ پہلا ہے، حسین کی بیٹی جتنی چھوٹی تھی اتنی زخمی تھی. بھائی کیا بات ہے. جنہوں نے ہائی کی ہے انہوں نے حق ادا کر دیا. میں نے کہا حسین کی بیٹی جتنی کم سن تھی. عابدی صاحب اس ممبر پہ جھوٹ بولنے والا بندہ یہاں پہ بھی لانتی ہے، آگے بھی لانتی ہے. میں نے یہ لفظ رات ڈنگا گجرات کے ساتھ ایک کھاریاں کی جگہ ہے، میں نے وہاں یہ لفظ کہا اور میں کھڑا رہا ہوں. ماتمیوں کی ہائے کم ہو تو میں اگلی بات کروں. لفظ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، محسوس کرو تو ساری زندگی کا رونا ہے. کربلا سے لے کے شام تک ہر کسی نے حسین کی بیٹی کو حسین کے قتل کی گواہ سمجھ کے مارا ہے. بھائی کیا بات ہے. بھائی بڑا ہی کوئی انوکھا سا کرم ہے حسین کی بیٹی کا آپ کی آنکھوں پہ. سبحان اللہ. کیونکہ ملزم جو ہوتا ہے نا، مجرم، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ گواہ کو مار دیا جائے، ورنہ 3.5 سال کی معصومہ کو کوئی مارنا بنتا تھا جی. صرف گواہ سمجھ کے مارتے رہے. ابن منظر ایک نوکر ہے جی آپ کے بادشاہ سجاد کا. میں یہی لفظ ساری زندگی پڑھتا رہوں نا تو اس لفظ کا درد ایک رتی برابر بھی کم نہیں ہو سکتا. 1000 مرتبہ پڑھ چکا ہوں لیکن مجھ سے فیصلہ نہیں ہوا اس کے اندر درد کتنا ہے. ابن منظر میں نے کہا نوکر ہے آپ کے مولا سجاد کا. وہ کہتا ہے جب پتہ نہیں کیسے میرا مولا سجاد شام سے زندہ واپس آیا نا. بھائی کیا بات ہے. ایسے ہے بھائی کسی قوم کا جوان اپنے جنازے آگے رکھ کے کوئی نہیں روتا، جیسے 1400 سال بعد میری قوم حسین کا دکھ سن کے روتی ہے. کہتا ہے جب پتہ نہیں کیسے میرا مولا سجاد شام سے زندہ مدینہ واپس آ گئے ہیں نا، میں ایک دن حسین کے بیٹے کا سلام کرنے گیا ہوں. میں نہیں پڑھتا یہ کیسے پہنچا ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا. اور لفظ وہ آ گئے بھائی جان جس کو ماتم جس کا کرتے کرتے نا ہمیں 1400 سال ہو گئے، نہ ہمارے ہاتھ تھکے، نہ ہمارے آنسو خشک ہوئے، نہ ہمارے سینے تھکے. اللہ کرے شیعہ نہ ہو جس کے منہ سے اس بات پہ ہائے نہ نکلے. کہتا ہے میں مولا سجاد کی بارگاہ میں پہنچا ہوں. ایک دن کہتا ہے میں مولا کی بارگاہ میں رکا ہوں. میں بیٹھ گئے ہوں، لوگ آتے رہے، مولا سے ملتے رہے، سلام دعا ہوتی رہی، سوال جواب کرتے رہے، گفتگو کر کے جاتے رہے. کہتا ہے میں چپ کر کے بیٹھا رہا. ایک پورے دن میں نے 700 بندہ اپنی انگلیوں پہ گنا. جس نے سجاد سے پوچھا مولا تکلیف کہاں ہوئی، فرماتے شام. او بھائی کیا بات ہے. وہ شیعہ بھی جس کا شام سن کے ہائے کرنے کو دل نہیں کیا. شام نے سجاد کو بھری جوانی میں ضعیف کر دیا. یہ دیکھ میرے بال سفید ہو گئے شام کی بدولت، یہ دیکھ میری کمر جھک گئی شام کی بدولت. ایک سوال اور اسی پہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. بہت طویل مسائب ہے جی. کہتے ہیں میں نے بھی مولا سے کچھ سوال کیے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا جن کے گھر چھوٹی بیٹی ہے کوئی
وہ سر اٹھا کے میری بات سنو نا، یہ میری بات یاد رکھیے گا، کبھی اپنی بیٹی کو سوچ کے سکینہ کو نہیں رونا، سکینہ کو ہمیشہ بطول سمجھ کے رونا ہے، حسین کو محمد سمجھ کے رونا ہے۔ ہماری کروڑوں بیٹیاں ہوں، حسین کی بیٹی کی جوتی کی برابری نہیں کر سکتی۔ اس نے سوال ڈھیر سارے کیے، ایک سناتا ہوں۔ مولا میں نے سنا ہے آپ کی 3.5 سال کی بہن معصومہ آپ کے بابا کو سب سے زیادہ یاد کر کے روتی تھی۔ خدا کی قسم اگر بندوں نے بات بھائی جان دل کے کانوں سے سن لی، حضور بندے کا دل نہیں کرے گا کہ میں زندہ اس بارگاہ کی دہلیز سے باہر چلا جاؤں۔ میں نے سنا ہے آپ کی بہن معصومہ 3.5 سال کی آپ کے بابا کو سب سے زیادہ یاد کر کے روتی تھی۔ یوں اداس نظریں اٹھائیں تیرے امام نے، اس کی طرف دیکھ کے فرماتے تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ مولا اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر ایک اور سوال ہے، سب کچھ جاننے والا میرا مالک سجاد اگر سوال نہ کرے تو میرے اور تیرے تک بات کیسے پہنچے؟ ہمارے علم میں اضافے کے لیے مولا فرماتے پوچھو۔ کہتا ہے مولا اگر یہ سچ ہے تو پھر سوال ہے کہ صرف وہی کیوں روتی تھی؟ بیٹیاں تو آپ کے بابا کی اور بھی تھیں، بیٹے آپ کے بابا کے اور بھی تھے، آپ کے بابا کی اور بھی اولاد تھی۔ اللہ کرے شیعہ نہ ہو جو ہائے نہ کرے اور میرا دھیان اس کے چہرے تک چلا جائے، ورنہ میرا اگلا پورا 2.5-3 گھنٹے کا سفر بہت شدید کرب اور تکلیف میں گزرے گا۔ اس کی طرف دیکھا، رو پڑا تیرا غیرت کا خدا امام، رو کے فرماتے تیری پہلی بات بھی ٹھیک ہے جو تو نے سنی کہ میری بہن سب سے زیادہ روتی تھی، تیرا دوسرا سوال بھی ٹھیک ہے کہ واقعی وہ سب سے زیادہ کیوں روتی تھی، لیکن اس کا جواب سننے کے لیے ایسے نہیں میرے سامنے بیٹھ۔ یہ کہتا ہے میں زانو طے کر کے مولا سجاد کے سامنے ایسے بیٹھا ہوں جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ غریب نے روتے روتے دونوں بازو میرے گلے میں ڈالے، غریب کی آنکھوں سے سرخ آنسو ایسے بہنے لگے جیسے جنت کی آبشار بہتی ہے۔ دیکھ کے فرماتے تیری دونوں باتیں ٹھیک ہیں، میری بہن سب سے زیادہ روتی تھی۔ ابن منذر اس کے سب سے زیادہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ جتنے قریب سے اس نے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا ہے ہم میں سے کسی بہن بھائی نے نہیں دیکھا۔ مولا کتنا فاصلہ تھا؟ فرماتے اتنا ہی فاصلہ تھا میرے بابا اور سکینہ میں کہ درمیان میں ایک شمر کا ہاتھ تھا، وہی کبھی میرے بابا کی طرف جاتا، وہی کبھی میری بہن کی طرف جاتا۔ ہر دفعہ مٹی سے اٹھتی نہر کی طرف دیکھ کے کہتی چچا